بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جنم دن کیوں نہیں مناتے ہو کہ آج کے دن رسول کا نواسا پیدا ہوا لیکن وہ شہید ہوا تو تم اس کا ماتم کرتے ہو، جبکہ شہید کو تم زندہ بھی مانتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو زندہ ہو اس کا ماتم کیا جاتا ہے؟ کیا تم اپنا بیٹا تمہارا زندہ ہو کل ماتم کر کے دیکھو؟ تمہارا نواسا گھر میں زندہ ہے، ذرا اس کا ماتم کر کے دیکھو، دنیا کہے کہ بے وقوف ہے. ہاں تم اپنے نواسے کا ماتم کرو تو دنیا بے وقوف کہے. تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، وہ نبی کا ہی نواسا ملا تھا جس کو تم زندہ بھی مانو شہید بھی مانو اور اس کا تم ماتم بھی کرتے ہو. میرے بھائیوں پھر اس کی پیدائش کی تاریخ کہاں چلی گئی؟ اگر اس کے انتقال اور شہادت کی تاریخ یاد ہے تو محمد رسول اللہ کی وفات اور آپ کے انتقال کی تاریخ پھر تم کیوں بھول گئے ہو؟ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہم نبی کی تو پیدائش کا دن منائے اور اس کے نوازے کی شہادت اور موت کا دن یعنی انتقال یا شہادت کا دن منائے. میرے پیارے ساتھیوں، تم جس کا چاہو جنم دن مناؤ اور جس کا چاہو تم مرد دن مناؤ. میرے بھائیوں، شریعت نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے. ذرا ایمانداری سے میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، آج تم پیر کے دن میلاد النبی کرتے ہو، اپنے گھر میں میلاد کرتے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میلاد کرتے وقت تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ چلو مجھے ایک فیصلہ کرو، میلاد کرتے ہو کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ ایک مرتبہ بدایوں میں بھی گیا، اذان ہوئی، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اس نے پھر پکار کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں سمجھ گیا یہ مسجد کن لوگوں کی ہے. میں نے کہا بھاگنا تو اچھا نہیں ہے، چھوڑنا تو اچھا نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی. اس کے بعد میں کینچی والا مسافہ چلنے لگا. امام صاحب سے سارے مقتدی مسافہ کرنے لگے. وہ ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے والا مسافہ تھا. ہم نے کہا ابھی تک تو جھگڑا ایک ہاتھ اور دو ہاتھ کے مسافے کا تھا، اب یہ تیسرا اختلاف ہوا کینچی والا مسافہ. مسافہ میں نے بھی کر لیا، چلو سب سے مل رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا. میں نے ایک ہاتھ ملایا، کہنے لگے بیٹا ایک نہیں دو ہاتھ ملائے جاتے ہیں. میں نے کہا مسجد تمہاری ہے؟ ہاں میں تو ٹیچی لے کے چلا آیا کہ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی ہے جن کو ہمیں لے جانا ہے. میں نے کہا مولانا ساری بات تو میری سمجھ میں آ گئی لیکن یہ سلام جو آپ نے پڑھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. کہا نبی کے زمانے میں نبی زندہ تھے تو سلام کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ہم سلام پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں سلام پڑھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. ہم نے سلام پڑھا، ہمارے نبی ہماری مسجد میں آ گئے. میں نے کہا یہ تو دنیا بھر کی مسجدوں میں سلام پڑھا گیا ہوگا، پھر میرے نبی کس کس مسجد میں گئے ہیں؟ کہنے لگا بعد میں ملنا. میں دروازے سے نکلتے نکلتے پھر میں نے ایک بات پوچھی، مولوی صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ نے سلام پڑھ کے نبی کو بلا ہی لیا تو نبی نے نماز بھی پڑھی ہوگی. کہنے لگا وہاں صاحب کیوں نہیں پڑھی ہوگی؟ میں نے کہا جب نبی آ ہی گئے تھے تو پھر آپ کیوں مصلی پہ کھڑے ہو گئے؟ جناب محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو 24 نمبر ہے. یہ نمبروں کو میں جانتا نہیں، یہ تو سوال کیا تو اس کا جواب یہ ملا کہ تو وہابی ہے. الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے آدمی کو موت پر یادا نہ دے. مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا. مجھے بتاؤ تمہارے یہاں 10 بجے میلاد ہوتا ہے، میلاد ختم ہوتے ہی تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگتے ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھڑے کیوں ہوتے ہو. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، ہاں میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہے جس میں صاف لکھا ہے کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں آ جاتی ہے. میں نے کسی مولوی سے پوچھا کہ ہاں یہ بتاؤ اگر عورتیں بھی کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے لگے تو کیا میرے نبی عورتوں کی محفل میں بھی چلے جائیں گے؟ کہنے لگا جی مسئلہ ہے تمہارا. ہم نے کہا اللہ کے نبی ساری زندگی بھر عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے. جب یہ بیعت لی جا رہی تھی آج کے بعد تم میں سے کوئی شرک نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا. مرد تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے. ایک عورت نے ہاتھ پردے کی اوٹ سے اندر بڑھا دیا. اے اللہ کے نبی مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیجیے، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ شرک نہ کروں گی، چوری نہ کروں گی، زنا نہ کروں گی. آپ نے ان ہتھیلیوں کو دیکھا، فرمایا چہرہ پھیر کر بی بی ان ہاتھوں کو اندر کر لے. محمد رسول اللہ چہرہ تو دور کسی غیر عورت کی ہتھیلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ایمانداری سے بتانا نبی تو کسی غیر عورت کی ہتھیلی بھی دیکھنا گوارا نہ کریں.
اور ہمارا مولوی جوان لڑکیوں کو سامنے بٹھا کر دم کرے، جنات نکالے، شیطان نکالے۔ سچ بتاؤ، کیا میرے نبی نے یہی دعوت دی تھی کہ تم جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر ان کا جنات اتارو، ان پر دم کرو؟ آہا، ایک نظر تو معاف ہے، آپ نے حضرت علی سے کہا تھا لا تتبعوا النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ملانا، ایک نظر اچانک ہو تو گرا لینا، بعد میں دوبارہ نہ دیکھنا۔ یہ پاکیزہ تعلیم ہے۔ یہاں مولوی 40 دن تک جناتی نکالتا ہے، پتا چلتا ہے 40 دن کے بعد گھر والی بھی گئی، سونا بھی گیا، چاندی بھی گئی، میرے پیارے ساتھی اور مولوی بھی غائب۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے کیس اس قسم کے ہو چکے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ بغاوت کرو گے تو اللہ کی قسم یہی سب کچھ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ میرے بھائیو، جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو اور ان کی لخت جگر کو دیکھو۔ حضرت فاطمہ، اے علی، میرا جب انتقال ہو جائے تو کفن سے چھپانے کے بعد، ڈھانپنے کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جانا، مجھے دن میں دفن نہ کرنا۔ بیوی ٹھیک ہے، تم میری بیوی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، میں ویسا ہی کروں گا جیسے تم، لیکن بتا دو کہ رات میں کیوں دفن کروں، دن میں کیوں نہیں؟ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال۔ مولوی کہتا 40 دن تک تیرے گھر میں سورہ جن پڑھ کے جن نکالنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور اس کو آج اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ آج اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقت ہے اللہ کے کلام میں۔ آپ غور کریں، آئیڈیا لگائیں، 10 بجے میلاد ہوا، کھڑے ہو گئے، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کی سواری آ گئی۔ ایمانداری سے بتانا، میلاد تھوڑا سا لمبا چل گیا، 2 بجے رات میں ختم ہوا، 2 بجے آپ کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ سلام پڑھیں گے، کھڑے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی آئیں گے، سلام پڑھا جائے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم تعظیماً کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی آ گئے۔ ہاں، اگر کسی امیر آدمی نے ان ملا مولویوں کی دعوت کر دی اور میلاد پوری رات چل گیا تو قورمہ اور بکرا اور بریانی چلی، تو میرے بھائیوں یہ 4 بجے کھڑے ہو گئے رات کے، اور پھر میلاد پڑھنا شروع کر دیا، اور ختم کرتے وقت سلام پڑھتے وقت کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رات میں 10 بجے کھڑے ہو جائیں تو 10 بجے میرے نبی کو آنا پڑے گا۔ یہ رات میں 2 بجے کھڑے ہو جائیں تو میرے نبی کو 2 بجے آنا پڑے گا۔ یہ رات میں 4 بجے کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو میرے نبی کو 4 بجے آنا پڑے گا۔ یہ جب بلائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو میرے نبی کو اسی وقت آنا پڑے گا، چاہے 10 بجے ہو یا 4 بجے ہو یا 2۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی ان کا غلام ہے، یہ میرے نبی کے غلام نہیں۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ توحید رسالت اور کیا ہوگی جس کو تم تعظیم سمجھ کے کر رہے ہو؟ میرا نبی میرا غلام ہے، ہم 10 بجے چاہیں گے 10 بجے وہ آئیں گے، 4 بجے چاہیں گے 4 بجے آئے۔ کلکتہ والوں، ایمانداری سے بتانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم حاضر و ناظر مانتے ہو، سپوز فرض کر لو کہ وہ پٹنہ میں کھڑے ہیں اور کلکتہ سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنے میں دلی سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے نبی پٹنہ میں ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں اللہ، کلکتہ والے بھی بلا رہے ہیں، دلی والے بھی بلا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دائیں سے اور بائیں سے آگے پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی۔ اب تو اور پریشانی کہ میں سامنے جاؤں یا پیچھے، ادھر دلی والے بھی ہیں ادھر کلکتہ والے بھی ہیں۔ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دلی والوں نے ہاتھ پکڑا نہیں، ہم پہلے بلائے ہمارے یہاں چلو، کلکتہ والوں نے کہا کلکتہ پٹنہ سے قریب ہے ہمارے یہاں چلو، دائیں بائیں والوں نے بھی پکڑا، اگر پکڑا نہ ہوتا تو چھینا جھپٹی نہ ہوتی۔ ایمانداری سے فیصلہ کرنا، چھینا جھپٹی میں آج کسی کے پاس نبی کی پگڑی آئی، کسی کو نبی کا جوتا ملا، کسی کو نبی کی چھڑی ملی، کسی کو نبی کا کرتا ملا، کسی کو نبی کا بال ہی مل گیا، پگڑی کوئی لے گیا تو اس نے بال ہی نوچ ڈالا، کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ کسی کے ہاتھ میں آ ہی گیا۔ آج سارے تبرکات تم اپنے گھروں میں رکھے ہو، یہ کہتا ہے کہ یہ بال ہے نبی کا، وہ کہتا ہے یہ نبی کی پگڑی ہے، اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے، تعجب کی بات تو یہ ساری نعمتیں ہندوستانیوں ہی کو ملی ہیں، جہاں نبی پیدا ہوئے وہ کوئی چیز باقی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی
नजर रहमत थी मोहम्मद रसूल अल्लाह की हिंदुस्तानियों पर। मेरे प्यारे साथियों, तहकीक करो, जायजा लो, कहीं दाल में काला तो नहीं है। नबी का बाल मेरे सामने लेके आओ, मैं पहचानता हूँ और 1 मिनट में फैसला करता हूँ। अगर कलकत्ता में हो तो लेके आओ। आप कहेंगे कैसे फैसला? 1 मिनट में फैसला कर दूंगा नबी का है नहीं। कैसे करेंगे? 14 साल से आंधी तूफान बड़े बड़े मार के हुए, लेकिन उस बाल का कुछ नहीं बिगड़ा। आज मैं भी जला के देखूंगा उस बाल को माचिस की तीली से, अगर जल गया तो नबी का नहीं, और न जला तो फैसला हो गया नबी का। आप कहोगे ये कौन सी पहचानने की दलील? अरे जब नमरूद ने इब्राहिम को आग में डाला तो नमरूद की आग इब्राहिम का रोंगटा भी न जला सकी, तो मेरी आग मोहम्मद रसूलुल्लाह का बाल कैसे बिगाड़ सकती है? लाओ फैसला कर लेते हैं। कोई गठमुल्ला इसके लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। मालूम है कि मेरे पेट की तोंदे पिचक जाएंगी जो इस बहाने से चल रही हैं, मेरी दुकानें बंद हो जाएंगी। पापी पेट का सवाल है, इस पापी पेट का सवाल है जो कुछ का चाहे करवा ले। मोहब्बत रसूल ये नहीं कि हम मिलाद कर ले, मोहब्बत रसूल ये नहीं कि हम खड़े होकर जश्न मना ले। मोहब्बत तो इस चीज का नाम है कि एक सहाबी के हाथ में अंगूठी अल्लाह के नबी ने देखी सोने की, उसको निकाल के जमीन पे फेंक दिया। फरमाया किसी मर्द के लिए सोने की अंगूठी जायज नहीं। लोगों ने कहा उठा ले, नबी ने मर्द के लिए हराम कहा है, औरत की गुंजाइश निकल रही है अपने घर की औरतों को पहना देना। उसने कहा जिस चीज को मेरे नबी ने मेरी उंगली से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया है, उस अंगूठी को उठाकर मैं अपने घर की औरतों को भी पहनाना गवारा नहीं करता। मोहब्बत इसका नाम है। मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि हम जुलूस निकाल लें। हाँ चलो उसकी कोई दलील तो दे दो, चलो मैंने मान लिया तुम्हें बड़ी मोहब्बत है। मुझे इतना बता दो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूल से मोहब्बत थी या नहीं? हाँ उमर को थी या नहीं? उस्मान गनी को थी या नहीं? अली को थी या नहीं? अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर की खिलाफत हुई, 2 साल खिलाफत, उमर की 10 साल खिलाफत, उस्मान की 12 साल खिलाफत। मुझे ये बताओ अबू बकर की जिंदगी में 2 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, उमर फारूक की जिंदगी में 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, हजरत उस्मान के जमाने में 12 मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल 12 मरतबा आया। ईमानदारी से बताना अबू बकर ने कभी जुलूस निकाला है? ईमानदारी से बताना कभी उमर ने जुलूस निकाला है? कभी उस्मान ने जुलूस निकाला है? अगर नहीं तो इनको मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी और जुलूस नहीं निकाला तो हमको भी है, हम जुलूस नहीं निकालते। और अगर इनको मोहब्बत नहीं थी इसलिए नहीं निकाला तो जाओ जो काम खुलफाए अरबा ने नहीं किया वो हम भी नहीं करते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन, मेरे इंतकाल के बाद मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। हमने पकड़ लिया उनके तरीके को। तुम एक दलील दे दो, अबू बकर ने कभी जुलूस निकाला? हम तुम्हारे बाप का भी जुलूस निकालने के लिए तैयार है, रसूल का तो बहुत दूर की बात। उस्मान गनी ने कभी निकाला? एक दलील दे दो, हम तुम्हारे दादा का भी निकालने के लिए तैयार है, नबी रसूल अकरम का तो बहुत दूर की बात। लेकिन बड़ा मजबूर हूँ, हर काम कुरान और हदीस की दलील से चाहिए। तुम एक दलील दे तो जिंदगी भर निकालने के लिए हम तैयार हैं। दलील का मुतालबा करता ही मुजरिम हो जाता हूँ। कुफ्र के फतवे ठोक दिए जाते हैं जो तुम्हारे घरों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उसकी। मेरे प्यारे साथियों, ईमानदारी से फैसला करके बताना, इसको मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत ये एक अंसारी का मकान बन के तैयार हो गया, मकान के ऊपर गुंबद बना रहा है। अल्लाह के रसूल गुजरे, कहा मकान तो बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत दे, लेकिन मकान के ऊपर गुंबद नहीं बनाना चाहिए क्योंकि लोग मस्जिद ना समझने लगे और इसके घर में कहीं बेपर्दगी ना हो, मस्जिद समझ के ना घुस जाएं। मजदूरों ने सुन लिया, मालिक आया उसका अंसारी। मजदूरों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा कह गए। कहा तुमने सुना है? कहा हाँ सुना है। अल्लाह के रसूल ने मकान की तारीफ की है लेकिन गुंबद पर नापसंदीदगी की नजर डाली है। कहा तुमने सुना है? सुना है। दूसरे ने कहा मैंने भी सुना है। तीसरे ने कहा मैंने भी सुना है। हाय मजदूरों, मकान का गुंबद बनाना छोड़ दो और ऊपर से लेकर उस मकान को तोड़ना शुरू कर दो और शाम का सूरज डूबने से पहले पहले मेरा पूरा का पूरा मकान तोड़ डालो। गुंबद तोड़वा दीजिए, मकान क्यों तोड़वा रहे हैं? कहा ये तुम कह रहे हो, मुझे डर लग रहा है मेरे मकान की पता नहीं किस ईंट के ऊपर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई।
اگر وہ اینٹ اس مکان میں باقی رہ گئی تو ہم دنیا اور آخرت میں فلاح ہو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہم اس اینٹ کو ہی باقی نہیں رکھیں گے جو اس مکان میں لگی ہوئی ہے. توڑ دو پورا مکان. ہم تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ اپنا مکان توڑوانے کے لیے تیار. ملبہ اکٹھا ہوا کا ہٹا دو, دوسرا ملبہ آئے گا, دوسری اینٹیں آئیں گی, کیونکہ اس میں میرے نبی کی نفرت کی نظر پتہ نہیں کس صورت. ایک یہ محبت ہے, ایک ہماری محبت ہے. سچ کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں تمہارے اوپر کہ اس نے تم کو جناب محمد رسول اللہ دیے ہیں. رسول کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آخری بات بتا دوں, حضرت جلیبیب کو اللہ کے رسول نے بھیجا, جاؤ فلاں مدینے کی لڑکی سے تمہارا نکاح میں کروانا چاہتا ہوں اور یہ پرچہ لے کر چلے جاؤ. پرچہ لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں آیا, اس نے جلیبیب کی کالی کروڑی شکل دیکھی, کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کر سکتا ہوں. بیٹی کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی اللہ کے نبی نے پرچہ بھیجا کہ اپنا بیٹی کا نکاح اس سے کر دو. بیٹی نے پرچہ پڑھا, کہنے لگی ابو جان نکاح تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس میں مشورہ نہیں ہے, حکم رسول ہے. ہذہ رسالۃ من جانب رسول اللہ, یہ لیٹر محمد رسول اللہ کی طرف سے, ابن عبداللہ کی طرف سے نہیں, رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آپ نہیں کریں گے تو میں کروں گی, اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوں. کہا بیٹی اس کے گھر میں تجھے چولہا جلانا پڑے گا, تیرے آنکھ میں دھواں جائے گا اور چٹائیوں پر سونا پڑے گا. کہا ابو جان ایمان لانے کا نام یہی ہے کہ الدنیا سجن للمومن, دنیا تو مومن کے لیے جیل خانہ ہی ہوتی ہے. رسول کا حکم مجھے ماننا ہی پڑے گا, آپ نہیں مانتے تو آپ کو چھوڑ کر میں جانے کے لیے تیار ہوں. نہیں بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں اس کی شکل و صورت تو دیکھ, اس آنے والی کی شکل تو دیکھ. آپ بیٹی جو الفاظ کہتی ہے اس کو اردو کے شاعر نے اس انداز سے نقل کیا ہے, نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. بیٹی شکل و صورت تو دیکھ اس کی. بیٹی کہتی مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند. مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا باندھ, مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند. میرے پیارے ساتھیوں, اس نکاح کو جناب محمد رسول اللہ نے کیا. یہ محبت ہے, یا محبت یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ محبت یہ ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے کہا عائشہ, حضرت یوسف کی تعریف قرآن میں آئی ہے, مصر کی عورتوں نے جب ان کی خوبصورتی دیکھی تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی. قطعن ایدیہن, انگلیاں ہی نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی. تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر تو نہیں آیا قرآن میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا, جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا. عورتوں نے کہا اگر مصر, یہودی عورتوں نے, اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی مصر کی عورتیں تو کیا کرتی؟ کہنے لگی لو رائنا جمال حبیب لقطعن قلوبہن. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی, اور اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی, میرے شوہر کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں پر چھڑیاں چلا لیتی, اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. پھر مخاطب کر کے کہا اے یہودی عورتوں, مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی, مکے اور مدینے کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنے بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے, اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنی اولاد میدان جنگ میں کٹوا دی. یقین نہیں آتا تو دیناریہ کو دیکھو, سجدے میں سر ہے. نوجوان نے کہا دیناریہ تیرا باپ قتل کر دیا گیا. کہنے لگی فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتاؤ. الحمدللہ. کہا تیرا بھائی بھی قتل کر دیا گیا. موسیٰ اور عیسیٰ کا بھائی بتاؤ. الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں. کہا تیرا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا. مجھے آمینہ کی بیٹی کے بارے میں بتاؤ. الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. سجدے میں سر رکھتی ہے. اللہ محمد کا جھنڈا نیچے نہ ہونے پائے, شکست نہ ہونے پائے, کامیابی عطا فرما. ایک نوجوان آیا, دیناریہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا, کلیجے پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن آسمان پہ آنکھیں اٹھاتی ہے اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی جاتی ہے. کہتی ہے
عائشہ کا شوہر بتاؤ, مجھے خدیجہ کا شوہر کے بارے میں بتاؤ. الحمدللہ ٹھیک ہے. کہا نہیں, میرا بیٹا بھی نہ رہا, میرا بھائی بھی نہیں رہا, شوہر بھی نہیں رہا, میرا کوئی نہیں رہا. اب تم مجھے محمد رسول اللہ کی شکل دکھلاؤ. میرا باپ, بھائی, بیٹا سب انتقال کر جائے اور نبی کو کچھ نہیں, یقین نہیں آ رہا ہے, مجھے چل کے دکھاؤ. کہا بیٹھ جاؤ میرے پیچھے. اس نے گھوڑے پہ سوار کیا اور دیناریہ کو لے کے چلا. محمد رسول اللہ کے جانثار صحابہ ہاتھوں پر, سینوں پر تیروں کو برداشت کر رہے, لیکن نبی کے خیمے کی طرف تیروں کو نہیں آنے دے رہے. اس نوجوان نے خیمے کا پردہ ہٹایا. ماں دیناریہ, یہ دیکھ لے محمد رسول اللہ کا چہرہ. اس نے نبی اکرم کے چاند جیسے چہرے کو دیکھا, بے خوف اور نڈر چہرہ دیکھا. نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی, کل مصیبت بعدک جلل. رحمت للعالمین, تیرا چہرہ دیکھا تو میں اپنے باپ کا غم بھول گئی, اپنے بیٹے کا غم بھول گئی, اپنے رشتوں کا غم بھول گئی. اللہ ان رشتوں کو قبول فرما لے, ان قربانیوں کو قبول فرما لے, ان شہادتوں کو قبول فرما لے, اور اس گناہگار بندی کو بھی ان قربانیوں کے بدلے میں جنت عطا فرما دے. ایک یہ محبت ہے, ایک محبت ہم بھی کر رہے ہیں. محبت یہ ہے یا یہ بیٹے نے پوچھا گھر میں کیا پکا, عمر فاروق نے فرمایا الدبا, لوکی, لمبا والا جس کو کدو بولتے ہیں, لوکی جو اللہ کے رسول تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے. اس نے ناک چڑھا لی, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے. یہاں ناک چڑھائی, ادھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے میان اٹھا لی, تلوار نکالنے والے ہیں. بیٹے نے تلوار دیکھی, کہتا کھا رہا ہوں. اس نے لوکی کھانا شروع کر دی. کھانا کھانے کے بعد حضرت عمر نے کہا, بیٹا آج تو نے لوکی کھانے سے منع کر دیا, میں نے نظر انداز کر دیا, آئندہ اگر تو نے اپنا منہ چڑھایا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنا بیٹا تجھے نہیں سمجھوں گا, رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والے کا چہرہ سمجھ کے تیری گردن کو اڑا دوں گا. ایک یہ محبت ہے, ایک ہماری محبت ہے. سینہ ٹھونک لو, حیا علی الصلاۃ, نماز چاہے چولہے بھاڑ میں, ہم تو رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ معیار نہیں محبت کا, یہ معیار نہیں محبت کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تمہیں ساری چیزیں چھوڑ کر نماز کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ نماز ہی کا تحفہ لے کے آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اصول بھی بتا گئے, صلو کما رأیتمونی اصلی, وہی نماز. اللہ اس نماز کے بارے میں سوال کرے گا, تم ویسے ہی پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے, جیسے میں پڑھ کے جا رہا ہوں, بتا کے جا رہا ہوں, ویسے ہی نماز پڑھنا. سارے نبی دنیا میں آئے, سب فرقوں کو توڑ کر ایک ملت میں قائم کرنے کے لیے, لیکن یہاں بڑا عجیب اصول ہے مسلمانوں کا. سارے نبی تو فرقوں کو توڑ کر جماعت بنانے آئے, سب کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پہ قائم کرنے آئے, لیکن ہمارے نبی اپنی امت کو 4 ٹکڑوں میں توڑ کے جائیں. یہ عجیب اتفاق ہے ہمارا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو, ولا تفرقوا, اور فرقوں میں مت بٹو. ہم کہتے ہیں 4 امام چاروں بہر کسی ایک کی مان لو, بڑا عجیب اصول ہے ہمارا. قرآن کہہ رہا فرقے مت بناؤ, ہم کہہ رہے ہیں چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لو. میرے بھائیوں عجیب اصول ہے. قرآن کہہ رہا واعتصموا بحبل اللہ, تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, حنفی ابو حنیفہ کو پکڑ لیں, شافعی امام شافعی کو پکڑ لیں, مالکی امام مالک کو پکڑ لیں, حنبلی امام احمد کو پکڑ لیں, ہمارے بریلوی بھائی اعلیٰ حضرت کو پکڑ لیں, ہاں فلاں کو پکڑ لیں, کوئی کسی کو کوئی کسی کو. یہ عجیب اصول ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور جو قرآن پڑھے گا تو اس میں یہ بھی پڑھے گا بات آکم الرسول, رسول جو دے وہ لے لو. اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو تو پکڑنا ہی پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. کیسے پڑھو یہ تو تمہیں رسول ہی بتائیں گے. قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ, قرآن نے کہا تمہارے اوپر سارے مردے حرام ہیں, مردار کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو. لیکن اللہ کے رسول قرآن کی آیت کو سمجھا رہے, سارے مردوں سے حرام تو ہے لیکن 2 مردے تمہارے اوپر حلال ہیں, السمک الجراد, ایک تو مچھلی اور دوسری ٹڈی. یہ مری ہوئی ٹڈی بھی حلال ہے اور مچھلی بھی تمہارے لیے حلال ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم, تمہارے اوپر خون حرام ہے. قرآن نے کہا سارا خون حرام ہے. قرآن کہتا ہے سارا خون, مطلق خون حرام ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے 2 خون تمہارے لیے حلال ہیں, الکبد والطحال, ایک کلیجی دوسری تلی,
سمجھنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. پوری تقریر کا لب لباب اور پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم صرف یہ دعوت دینے آئے، نہ اہل حدیث کی، نہ بریلوی کی، نہ دیوبندی کی، نہ شافعیت کی، نہ مالکیت کی. اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین ملتن، میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. تفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی. نبی نے جو فرمایا اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لو. صحابہ نے کہا کون سی وہ جماعت جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں ہوں اور میرے صحابہ. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، صحابہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی؟ نبی کے زمانے میں جنگیں ہوئی؟ جنگ بدر ہوئی، 14 صحابہ شہید ہوئے جنگ بدر میں. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، وہ جماعت برحق ہے، وہ جماعت جنتی ہے. یہ نہیں کہا اہل حدیث، یہ نہیں کہا دیوبندی، یہ نہیں کہا بریلوی، یہ نہیں کہا شیعہ، کوئی نہیں کہا جس پر میں ہوں اور میری جماعت. سچ بتاؤ، اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ بدر ہوئی، نبی بھی موجود ہے، 14 صحابہ شہید ہوئے. نبی نے یا نبی کے صحابہ نے کسی شہید ہونے والے صحابی کا تعزیہ نکالا؟ اللہ کے نبی کا علم موجود ہے. جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ قتل کر دیے گئے، شہید ہوئے. نبی کے سگے چچا شہید ہیں حضرت حمزہ، بلکہ ان کی تو ناک اور کان بھی کاٹ کے ہندا نے ہار بنایا اور کلیجہ پھاڑ کے کلیجے کی بوٹی کو چبایا. کھانا چاہتی تھی لیکن کھا نہیں سکی، تھوک دیتی ہے. یہ لاش ایسی بھی ہے. اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کے کہا حمزہ قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں گے وہ صرف شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن تم تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا، سید الشہداء. لیکن کبھی اللہ کے رسول نے اپنے چچا کا ماتم کیا؟ کبھی تعزیہ نکالا؟ سن لو، نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ. نہ اہل حدیث جنتی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، سارے فرقوں کا آج ہم رد کر کے جا رہے ہیں. جنتی سے وہی ہے جس پر اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے اور امت کو بتایا ہے، اور جو صحابہ نے کیا ہے، بس وہی ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی. اور ہم آپ کو اسی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم آپ کو اسی قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آپ کو اسی رسول اور صحابہ کے طریقے کی دعوت دے رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور کسی طریقے کی نہیں. آپ کہو گے مولوی صاحب اہل حدیث بھی نہیں، اہل حدیث کا تو سمجھتا ہے کہ میرے باپ کو جنت ٹھیکے میں دی ہے، بفے سسٹم کرے شادیوں میں، یہ جنتی ہے. لڑکیوں کو 5-5 لاکھ کا جہیز دے، غریب لڑکیوں کی یہاں لے، یہ جنتی ہے. ایک آدمی نے ہم سے پوچھا مولوی صاحب کون جماعت جنت میں جائے گی؟ ہم نے کہا میں لکھ دوں مانو گے؟ کہتا کہ لکھ دو مانوں گا، لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا. اچھی معاملہ تھا اس کا. میں نے کہا لاؤ یار میں لکھ دیتا ہوں کہ اہل حدیث جہنمی، سب سے پہلے اوپر یہی لکھتا ہوں. کہتا یار اب تو ڈر لگ رہا ہے، کیا معاملہ؟ تم تو اہل حدیث کو جہنمی کہو. میں نے کہا لاؤ لکھتا ہوں. میں نے کہا اہل حدیث جہنمی، پھر لکھا میں نے حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی، شافعی، قادیانی، چغلابی، پرویزی، سب جہنمی. بولا سب جہنمی تو جنتی کون؟ میں نے کہا بتا رہا ہوں صبر کر. سب کو لکھنے کی بات کہنے لگا پھر جنتی کون؟ میں نے کہا جو رب کی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان یعنی حدیث پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ جنت ہے. میں نے کہا کہ کہنے لگا یار پھر کوئی نام تو بتاؤ. میں نے کہا جب نبی نے نام نہیں لیا تو تم کیوں نام لے رہے ہو؟ مانا علیہ وسلم، جس پر میں اور میرے صحابہ. دیکھ لو نبی اور نبی کے صحابہ کس پر عمل کرتے تھے. کہنے لگا پہلے کہ نہیں صاحب 4 امام، 4 فرق، 4 جنتی. ہم نے کہا نبی نے فرمایا 72 فرقے جہنمی، 1 جنتی. تو کہہ رہا 4 جنتی. بتا نبی کی مانوں تیری مانوں؟ نبی کہہ رہے 72 جہنمی، 1 جنتی، اور تو کہہ رہا 4 امام، 4 فرق، 4 جنتی. تو مجھے جنتی بتا دے کون سی. بولا مان لو گے؟ ہم نے کہا اہل حدیث کو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا طلاق دے دوں گا. ہمارے یہاں 3 نہیں ہوتی لیکن 3 دے دوں گا. کہنے لگا اچھا میں لکھ دیتا ہوں حنفی مسلک جنت میں جائے گا. میں نے کہا یار تم نے تو جنتی مسلک کو بتا ہی دیا ہے. میں نے کہا آگے لکھو شافعی، مالکی، حنبلی، سب جہنمی. یہ کیوں لکھوں؟ میں نے کہا بھائی ایک ہی تو جنت میں جائے گا، تو تم تو پھر سب کو لکھو. بولا 4 امام، 4 جنتی، 4 فرقے جنتی. میں نے کہا چلو یہی لکھو. اس نے لکھ دیا 4 امام، 4 فرق، 4 جنتی. میں نے کہا اب لکھو رسول کی حدیث جھوٹی. بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ کے نبی فرما رہے 72 جہنمی، 1 جنتی. تو کہہ رہا 4 جنتی. لکھ رہی رسول کی حدیث جھوٹی. بولا میں 1 لکھتا ہوں تب بھی پھنسا، 4 لکھ رہا ہوں تب بھی پھنسا. میں نے کہا تم پیدا ہی ہوئے پھنسنے کے لیے.
बोला मानूंगा लेकिन अहले हदीस लिखोगे तो नहीं मानूंगा। मैंने कहा लाओ लिख देता हूँ अहले हदीस जहन्नमी। कहने लगा नया तीर बरसने वाला है। मैंने कहा अहले हदीस जहन्नमी, सबसे ऊपर मैंने लिख दिया अहले हदीस जहन्नमी। फिर मैंने लिखा देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी और कादियानी चवालवी मालिकी सब जहन्नमी। कहता तो जन्नती कौन है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा दिया जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा कुरान पे चलने वाले और हदीस पे चलने वाले। कितना सिंपल मसला है मेरे भाइयों। अगर इसको आप ले जाएंगे अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट की अदालतों में, तो जहन खराब होगा। सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ सारे झगड़े खत्म। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ले जाओ सारे झगड़े खत्म। ये दावत दे के मैं जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कल चाय की होटलों पर इस पर भी चर्चे होंगी। मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे नहीं, कुछ लोग तकरीर सुनने नहीं, जुमले पकड़ने आए। वो कल उन्हीं जुमलों को, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। उनके लिए दुआ करके जाता हूँ अल्लाह कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी कुरान और हदीस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। ये नहीं कह रहे सबको अहले हदीस बना, देवबंदी बना, बरेलवी बना। हम ये कह रहे हैं अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने वाला सालिके किताब और सुन्नत बना दे। हम सबको अल्लाह उसके रसूल का फरमान मानने वाला बना दे। मेरे भाइयों कल मेरा प्रोग्राम बॉम्बे में है, थका हुआ हूँ, कचूमर बना दिया आप लोगों ने। 7 को मिदनापुर में, 8 को मिदनापुर में, 9 को मिदनापुर में, 10 को यहाँ, 11 को यहाँ, 12 को कल मुंबई में और फिर विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये सब लगा हुआ है। इंशाअल्लाह मई में मेरा फिर आने का इरादा है। कोई मौका लगेगा तो आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। आप लोगों ने मेरी जो इज्जत की है, हालांकि मैं इज्जत और एहतराम के लायक नहीं था, लेकिन अल्लाह आपको उलमा की इज्जत करने की और तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी जात से किसी को तकलीफ पहुंची हो जुमलों के एतबार से तो मुझे माफ फरमाए। हाँ, अगर किताब और सुन्नत सुनाते वक्त किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, अल्लाह उसके रसूल उसके जिम्मेदार हैं, उसकी मैं माफ़ी नहीं चाहूँगा। मेरी जात से अगर कोई तकलीफ किसी को पहुंची है तो हम उसके माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और हदीस पर चलने वाला बना दे, किताब और सुन्नत का दाई बना दे, किताब और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा और अपने तमाम इख्तिलाफात और झगड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में ले जाने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि वही हमारे रसूल थे, वही हमारे पेशवा थे, वही हमारे रहनुमा थे, वही रहमतुल आलमीन थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा रखे तो इस्लाम पर और खात्मा हो तो ईमान पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।